معاملے اللہ پاک کے پاس ہیں۔ اللہ پاک جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور اپنے کرنے میں کسی بھی مخلوق کے محتاج نہیں۔ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ صمد وہ ذات ہے جس کے سارے کام سب کے بغیر ہو جائیں اور سب کے کام اس کے بغیر نہ ہو، وہ ذات صمد ذات ہے، وہ ذات صمد ذات ہے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا بستی اجڑی ہوئی نظر آئی۔ دل میں خیال آیا کہ یا اللہ ان کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو اللہ پاک نے ان پر نیند کا غلبہ کر دیا۔ نیند تاری، جیسے آج سفر میں جاتا ہے تو تھوڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، چلو تھوڑا ریسٹ کر لیں، تو وہ لیٹ گئے۔ اب لیٹ گئے جناب، جب سو کر اٹھے تو پوچھا کتنی دیر سوئے؟ عرض کہ یا اللہ آدھا دن جو سے کم یا زیادہ؟ فرمایا نہیں، 100 سال سوئے۔ کتنی دیر؟ 100 سال سوئے۔ اب فرمایا کہ اپنے کھانے پانی کی طرف دیکھو، 100 سال میں وہ جو انگور کا شیرہ ہوتا ہے وہ تو جلدی خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہ تر و تازہ ہے، اور کھانا تر و تازہ ہے۔ اب فرمایا اپنی سواری کی طرف دیکھو تو اس کا نام و نشان نہیں، ایک چھوٹے سے بالوں کی ڈھیری وہاں ہے، ہاں جی وہ ہے۔ تو اللہ پاک یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ پہلے اس کا ڈھانچہ تیار ہوا اور اس کے اوپر ہڈیاں جڑ گئیں آپس میں، اس کے اوپر گوشت آ گیا اور پھر بال آ گئے، اور پھر اللہ نے روح ڈال دی۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ پاک میں سمجھ گیا آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کا ایمان نہیں ہے۔ فرمایا ایمان تو ہے، یطمئن قلبی، دل کے اطمینان کے لیے ایک واقعہ میرے سامنے ہو جائے تو میرے ایمان میں بہت ترقی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، ان کو اپنی بولیاں سکھا دو۔ 4 پرندے لیے، ان کو اپنی بولیاں سکھا دی۔ ایک پرندے کو آواز دیتے وہ ان کی زبان آواز پہ آ جاتا ہے۔ اب حکم ہو گیا کہ ان 4 کو ذبح کرو اور ان کا گوشت 4 کا ملا کر پہاڑ کے چاروں اس پہ 4 رکھ دو۔ اب پھر وہ ایک پرندے کو بلاتے، ہاں جی، چاروں طرف سے گوشت درمیان میں اکٹھا ہو کر پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ پاک آپ عزیز الحکیم، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ دوستو اس کا یقین میرے اور آپ کے دل میں آ جائے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور اللہ کا سارا غیر کرنے میں اللہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ کی ذات علی کسی حال میں بھی کسی مخلوق کے محتاج نہیں، وہ ذات صمد ذات ہے۔ اس کا یقین میرے اور آپ کے دل میں آ جائے۔ ایمان کی بات سننے سے، ایمان کی بات کرنے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جتنا ہم ایمان کی بات کریں گے اتنا ایمان بڑھے گا۔ جب ایمان بڑھے گا تو زندگی میں عمل آ جائے گا، عمل آ جائے گا، اللہ حالات ٹھیک کریں گے۔ آج جو ہر طرف آواز لگی ہے نا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، اس کے پیچھے دیکھنا ہے کہ عمل ٹھیک نہیں ہے، اور عمل کے پیچھے وہ ایمان جو آدمی کو عمل پہ لے آ جائے۔ مسجد کے دروازے کے سامنے گھر ہے اور مسجد کے دروازے کے سامنے دکان ہے، اذان ہو رہی ہے لیکن اذان سن کر مسجد میں نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ کہ وہ ایمان جو عمل پہ لے موجود نہیں ہے، کہ جو 1.5 من کی لاش کو اٹھا کے مسجد میں نہیں لے رہا ہے، لیکن جن کے اندر ایمان مضبوط ہے، ایمان کی طاقت ہے، 2 کلو دور گھر ہے، دکان ہے، اذان کی آواز سنی پریشان ہو گئے کہ جلدی کرے تکبیر اللہ نہ فوت ہو جائے۔ تو دوستو یہ ایمان کی محنت کرنے سے، ایمان کی بات سننے سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی ہے کہ جہاں جہاں سے ہوتا نظر آ رہا وہاں سے نہیں ہو رہا، وہ تو براہ راست اللہ کی ذات علی سے ہو رہا ہے۔ ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ بادلوں سے بارش آ رہی ہے، لیکن کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے خزانوں سے آ رہی ہے۔
ظاہر میں نظر آیا کہ بھینس دودھ دیتی ہے، لیکن دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے۔ جن لوگوں نے بھینسیں رکھی ہیں ان کو دیکھ، جب ان کو ذبح کرو تو پیشاب اور خون ملے گا، دودھ کی ایک بوند نہیں ملے گی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کہا اور ذبح ہو گئی، باقی دودھ اللہ کے خزانے میں چلا گیا۔ تو اصل جہاں جہاں سے ہوتا نظر آ رہا ہے، وہاں سے یقین کو نکال کر ایک اللہ کی ذات علی کے اوپر لے کے آنا کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ سے ہوتا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور اللہ کا سارا غیر کرنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کی ذات علی کسی حال میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں، وہ ذات صمد ہے، بے نیاز۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ مشہور ہے کہ نمرود کے بتوں کو توڑ دیا، نبی کی شان کے خلاف ہے، بت شکن۔ اب انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے بتوں خداؤں کو کاٹا ہے، توڑا ہے، لہذا میں ایسی سزا دیں گے کہ آئندہ کو ہماری حکومت میں جرت نہیں کرے گا۔ اب ساری حکومت اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینا ہے۔ دوستو، وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو حکومت والے چاہیں گے۔ حکومت سے وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہیں گے، حکومت سے وہ نہیں ہو جو حکومت والے چاہیں گے۔ فوجوں سے وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہیں گے، فوجوں سے وہ نہیں ہو جو فوجوں والے چاہیں گے۔ اسلحہ سے وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو اسلحے والے چاہیں گے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب ساری حکومت اس میں لگی ہے کہ ابراہیم کو جلا دینا۔ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ ایسے موقع پہ میرے بندے کا یقین کدھر جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے جو باتیں ہم سنتے کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب ہمارے پہ حال آ جائے تو ہماری نگاہ کس طرف جاتی ہے؟ اللہ کی ذات علی کو جاتی ہے یا مخلوق کی طرف جاتی ہے؟ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہے کہ اللہ میں اگر میرا جل جانا مقصود ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اب اوپر فرشتے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں ایک تیرا خلیل آج جل جائے گا۔ جب پھر یہاں آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے یہاں سامنے آ گیا تو پھر فرشتہ آ گیا کہ ابراہیم ہم آپ کی مدد کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بھیجا ہے، فرمایا کہ اجازت سے لے کے آئے۔ تو پھر کیا کہا؟ حسبی اللہ نعم، میرے لیے میرا اللہ کافی۔ کیا کہا؟ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ پاک سمجھ گئے کہ اب میرے بندے کا یقین سے میرے علاوہ کہیں نہیں، کسی طرف دیکھا ہی نہیں، کسی اور طرف نہیں دیکھا، اتنا کہہ دیا حسبی اللہ نعم الوکیل۔ تو پھر اللہ پاک نے براہ راست آگ کو حکم دے دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ پاک جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ اسی وقت تخت آ گیا، آگ کے اندر تخت ڈالا گیا، آگ کے اندر درخت ہو گیا۔ حالانکہ آگ تو درختوں کھا جاتی ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت سے وہاں درخت ہو گیا، اس پہ پھل لگ گئے، وہاں چشمہ جاری ہو گیا۔ ہاں جی، اب سیدنا ابراہیم سے پھل بھی کھا رہے ہیں اور چشمے کا پانی پی رہے ہیں اور آگ بھی جل رہی ہے۔ تو اللہ پاک جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اب وہ ہوا جو اللہ پاک نے چاہا، وہ نہیں ہے جو حکومت والوں نے چاہا۔ اس کا یقین دوستو میرے اور آپ کے دل میں آ جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہاں کی کامیابی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہاں کی ناکامی کا یقین میرے آپ کے دل میں آ جائے۔ یہ کلمہ اتنی عظمت والا ہے جو آدمی روزانہ 100 دفعہ پڑھے گا، قیامت دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ اس کلمے کی ہم نے دوسروں کو دعوت دینی ہے، خود اس کا ورد کرنا ہے اور اللہ پاک سے مانگنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کلمے کی حقیقت نصیب فرمائے۔ اب دوستو، جب آدمی کا ایمان بن جاتا ہے، زمین تیار ہو جاتی ہے، پھر جو بیج ڈالا جائے گا وہ اگ جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے نبی علیہ السلام کی مبارک محنت سے ایک جماعت تیار ہوئی جو مشقتوں کے بعد تیار ہوئی، تکلیفوں کے بعد تیار ہوئی، لیکن اتنی اچھی تیار ہوئی کہ جو حکم آتا 100% ماننے کے لیے تیار ہوتے۔ اب جیسے نماز کا حکم آیا 100% اور خوشیاں منا رہے
کہ اب اللہ کے خزانوں سے براہ راست جب موقع ملے گا، جب ضرورت پڑے گی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں گے۔ اس لیے دوستو، جو میرے لیے بھی آپ کے لیے یہ ہے کہ ایسے موقع پہ جب ہمارے پہ حالات آ جائیں تو ہماری نگاہ کدھر چلی جائے؟ اللہ کی ذات علی پر اور اللہ کے خزانوں پر۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ لیں۔ نماز اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ نماز میں پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز روزی کو کھینچتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اور جو آدمی 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ پاک 2 پروانے دیں گے، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ اور جو آدمی 5 وقت نماز اہتمام سے پڑھتا ہے، اللہ اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے۔ اور جو نماز کے اہتمام نہ کرے، اللہ پاک کی کوئی ذمہ داری۔ اس لیے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو باجماعت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور میرے پیارے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ایسی نماز کہ جس کی واقعی فیصلہ اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اب صحابہ کرام کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو نماز پڑھی ہے، میاں نے بھی پڑھی، بیوی نے بھی پڑھی، ایک دفعہ پڑھی، پھر دوسری دفعہ پڑھی، پھر تیسری دفعہ پڑھی۔ تو تیسری جب پڑھی تو گھر میں پرانی چکی چلنا شروع ہو گئی اور اس سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ اب گھر والوں نے سارا آٹا بھر لیا۔ اب آدمی کا تجسس کہ دیکھے کہاں سے آٹا نکل رہا ہے۔ جب اس کو اٹھایا تو آٹا بند ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی ذات مقدس کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر چکی کو نہ آپ کا عمل اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اگر چکی کو نہ اٹھاتے تو یہ قیامت تک چلتی رہتی۔ تو یہ ہے عمل کی طاقت، عملوں سے پڑھنے کا یقین کہ میں نے 2 رکعت نفل پڑھ لی ہے، اب میرا کام۔ اے بندے تو شروع دن میں 4 رکعت نماز سے عاجز نہ بن، میں تیرے سارے دن کے کام اشراق کی نماز۔ اب جو آدمی چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو جائے، وہ چاش کی نماز پڑھنا شروع کر دے، اللہ روزی کی برکت دے۔ تو اس کے لیے خود بھی اس کو تیار پڑھنا ہے اور دوسروں کو۔ اب ایسی نماز جو اللہ کے خزانہ، وہ اللہ کے دھیان والی ہو۔ فرمایا کہ جو نماز کے اندر 100 چیزیں ہیں، 13 فرض ہیں، 14 واجب ہیں، 18 مستحبات، 29 مکروہات، 21 سنتیں اور 5 مستحبات۔ اب جب ہم نماز شروع کریں تو ہم دیکھیں کہ ہم کون سے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کیا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ اب میں نے جو اللہ اکبر کہا ہے، میرا قبلے کی طرف منہ ہے، ہاتھ میرے قبلے کی طرف ہیں، ہاتھوں قبلے کی طرف اٹھانا یہ سنت ہے، لیکن اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے۔ یہ ہے عالمانہ نماز۔ اب ایسے قیام ہے، قیام فرض ہے، لیکن اس کے اندر قرآن پڑھنا فرض ہے، اور رکوع فرض ہے، لیکن اس کے اندر تسبیح پڑھنا سنت ہے۔ 3 دفعہ پڑھیں گے سنت ہے، اور 5 دفعہ پڑھیں گے تو مستحب ہے۔ تو یہ عالمانہ نماز کہ اللہ کے دھیان والی، اللہ کے ذکر والی ایسی نماز ہو جائے کہ جب نماز پڑھیں تو اللہ خوش ہو جائے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ نماز سے اللہ کے خزانوں سے لینے کا براہ راست یہ نماز ہے، لیکن نماز ایسی ہو جائے۔ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے کہ جب آدمی رکوع کرے تو کمر جب سیدھی ہوئے پھر تسبیح پڑھے، ایسے نہیں کہ نیچے ہوتے آدھی تسبیح آدھی درمیان خالی۔ اس لیے اتنے دھیان سے پڑھے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ایسے قومہ کرے تو سیدھی کمر سیدھی ہو جائے بالکل۔ اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ جب اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پھر جو بھی مانگے اللہ پاک اسی وقت دے دیں گے۔ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ نماز کیا ہے؟ وہ نماز جو اللہ کے خزانوں سے لینے والی، اس کے لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے دوستوں۔ اس کا ہم نے نماز کا مذاکرہ کرنا ہے آپس میں، جب کہ موقع ملے ہم اپنی نماز کا مذاکرہ کریں کہ اب نماز کا جو قرآن پڑھا جا رہا ہے صحیح پڑھا جا رہا ہے۔ مولانا نذر الرحمان صاحب فرمانے لگے کہ ہم ایک جگہ گئے تو ہمارے ساتھ ہمارا اپنا طالب علم تھا، تو اس نے نماز پڑھی
اور پڑھائی اور نماز کی اتنی غلطی آئی کہ میں نے تو دوبارہ لوٹا لی، باقی ساتھیوں نے لوٹائی ہوگی۔ تو اس لیے دیکھنا کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر سورت کو صحیح پڑھ رہا ہوں، سورت فاتحہ صحیح ہے میری، آگے سورت وہ صحیح ہے میری، اور جو شروع سے پڑھی اگر کسی کو نہیں سنائی تو ساری غلط ہوگی۔ تو اس لیے دوستو ایسا علم جس سے اس کو نفع ملے تو اس کو نماز کو صحیح پڑھنے کے لیے اس کی نماز کو صحیح، اس کے الفاظ صحیح ہونے چاہیے، اس کے رکوع کے اندر تصویر صحیح ہو، ہاں جی اتحیات صحیح ہو، ہاں جی اتحیات واجب ہے، اب اس کا یاد کرنا صحیح پڑھنا ضروری ہے، ایسے آگے درود پاک ہے۔ تو جب ایسی نماز پڑھیں گے تو یہ نماز اللہ کے خزانے سے۔ اب ہر وقت اللہ کے احکام ہماری طرف متوجہ ہیں کہ اس وقت میرے اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ اب میں صبح اٹھا ہوں، میں نے صبح الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اب فرمایا کہ جب مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کی عمومی دعا یہ ہے اللہم افتح لی ابوابا، لیکن اس سے پہلے اس کے اوپر اور لکھا ہوا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت۔ اور ایسے جب باہر نکلیں تو پھر بھی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ اور ایسے دوستو پھل کاٹ رہے ہیں، پھل کاٹنے کی دعا ہے، فضا روزانہ پھل کاٹتے ہیں، اب دیکھا خربوزے ہیں یہ ساری چیزیں کاٹ رہے ہیں، اور اس کی دعا ہے فضا بہوہا وما کادوا یفعلون۔ سوڈان کے اندر اجتماع ہوا تو حاجی صاحب نے کہا کہ بھی وہاں بہت تنگ کیس سالی ہے، تو ایسا کرو کہ یہ ان کے دکانداروں سے کہو پیسے لیں یا دیں، یہ عید پڑھ جائے کہ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، ان ھذا لرزقنا ما لہ۔ تو انہوں نے شروع کر دیا، چند دن میں ایسی بارش ہوئی کہ اللہ نے ساری کیس سالی دور کر دی۔ تو 200 عملوں سے پڑھنے کا یقین کہ میں نے یہ عمل کر لیا، اس سے میرا کام بن گیا۔ ابو درداء رضی اللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک آدمی اطلاع دی کہ جناب آپ کا مکان جل گیا، تو آپ نے کیا کہا کہ میرا مکان نہیں جلا۔ پھر دوسرے نے کہا کہ جناب آپ کا مکان جل گیا، آپ نے کہا میرا نہیں جلا۔ پھر تیسرے نے کہا کہ آپ کا مکان آگ کی لپیٹ میں آ گیا، ان کے میرا نہیں جلا۔ چوتھے نے کہا کہ آپ کے مکان پہ آ کر آگ بجھ گئی۔ تو کیا فرمایا کہ میں نے چند کلمے سیکھے ہیں، وہ جو کلمے پڑھ لے گا ہر قسم کی ناگہانی سے محفوظ رہے گا۔ تو اگر 200 اور میں اور آپ وہ کلمے پڑھ لیں گے تو ہم وہ ہر ناگہانی سے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے کہ ان دعاؤں نے کامیابی کے راستے دیکھے ہیں۔ تو ہر موقع کا عمل، ہر موقع کا عمل، اس کا ہر موقع کی دعا، ہر موقع۔ اب گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو فرشتہ حوصلہ سب کی دیتا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری کفایت کریں گے، شر شیطان سے محفوظ رکھیں گے۔ اب مطمئن ہو جائے اب میں اللہ کی۔ اب جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو، اور گھر والوں کو السلام علیکم کہے، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے ایک دفعہ قل هو اللہ اور ایک دفعہ درود شریف پڑھ لے، تو اس گھر میں خیر ایسے آئے گی نیچے کا پانی آتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اب اس گھر میں ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، اب اس گھر سے نکل جاؤ۔ اور جب آدمی عمل نہیں کرتا تو پھر کیا کہتا ہے کہ کھائیں گے بھی یہیں اور سوئیں گے بھی یہیں۔ اب سارے بس جو بھی پریشانی گھر میں آ رہی ہے بے عملی کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں ہر موقع کا عمل بتا دیا۔ اب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تنگی ہے، تو آپ نے یہی عمل بتا دیا۔ اب پھر موقع پہ کبھی ملاقات ہوئی، پوچھا کیا حال ہے، فرمایا اب تو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ کیا ہوا؟ عمل بتا دیا۔ اس لیے یہ عملوں کا ہمارا عملوں کا جہان ہے، یہ ہمارا جسم عملوں کی مشین ہے، اس سے ہر وقت عمل نکلتا ہے، یا تو اللہ کی فرما برداری والا یا نافرمانی والا۔ اس کا قدم اٹھ رہا ہے یا تو جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف۔ تو اس لیے دوستو اپنے جسم کو اللہ کے حکم کا عادی بنانا، اس کے لیے ہے کہ احکام ہے کہ ہر موقع کے عمل کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر پہ کرنا ہے۔ اور دوستو کرنا کیسے کہ اللہ کے دھیان، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کا دھیان آ جائے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے کہ بھی ایک تصویر صبح ضرور کیا کرو
کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ میری ضرورتوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے ہیں، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ میرا ذکر کرتے رہنا، بات نرمی سے کرنا، میں دیکھ لوں گا اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب یہ الفاظ کہا تو آپ خوش مضبوط ہو گئے۔ جب اس نے کہا کہ تو وہی موسیٰ ہے، وہ موسیٰ نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ ایسے دوستو جب آدمی کو یقین آ جائے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ اب ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ کے دھیان میں تسبیحات میں پھر رہا ہے، ہاں اس سے غفلت نہیں دور ہوگی، ہاں ذکر میں ثواب ملے گا۔ غفلت دور کرنے کے اہتمام سے وقت مقرر کر کے کہ اس وقت میں نے ذکر کرنا ہے، جب اس ٹائم ذکر کرے گا تو اللہ کی ذات علی انتظار میں ہوگی کہ میرا بندہ اب ذکر کرے گا، اور ذکر بھی ایسا کرنا ہے کہ خوب ہر الفاظ کو عظمت سے پڑھا جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دل بھی اس کے بعد سر تسلیم کر کے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دل میں آئے، جب اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی تو پھر جسم سے عمل نکلے گا وہ خیر والا۔ اس لیے ہمیں اہتمام سے 3 تسبیح صبح اور 3 تسبیح شام کرنی ہے۔ یہ تو جو پہلی کلاس کا طالب علم اس کے لیے سرودے والا، لیکن 4 مہینے والوں کو نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو 300 دفعہ درود پاک پڑھے گا وہ کثرت درود میں آ جائے گا، جو 300 دفعہ اللہ کا ذکر کرے گا، تیسرا کلمہ پڑھے گا، کثرت ذکر میں آ جائے گا، اور جو 300 دفعہ استغفار کرے گا کثرت استغفار میں آ جائے گا۔ فرمایا کہ جس کے اعمال نامے استغفار زیادہ ہوگا اس کا اعمال نامہ قیامت دن بھاری ہوگا، اور استغفار کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دوستوں میں اہتمام کے ساتھ یہ ذکر کرنا چاہیے، کم از کم 3 تسبیح تو ہر عمل کو کرنی چاہیے، تو کریں گے نا انشاءاللہ، اور اس کی دوسروں کو دعوت دینی ہے۔ اور ساری کی ساری مخلوق دوستو اللہ پاک کی عیال ہے، اللہ کا کسی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، لیکن ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کو ترس کرے گا اللہ خوش ہو کر اس کی دنیا بھی بنائیں گے، اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریم پر۔ فرمایا کہ جو آدمی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے، ضرورت اللہ پوری کریں گے، لیکن اس کی مدد کرے تو اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور 1 دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دور کر دے گا جن کا درمیانی فاصلہ آسمان اور زمین جتنا۔ اب فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دے، ہاں جی، تو اللہ پاک اس پر 73 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ ایک رحمت سے دنیا کے سارے کام بڑھیں گے، 72 آخر میں درجات کو بلند کرنے کا کام ہے۔ والدین کو پیار کی نگاہ سے دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور ماں کی قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اس لیے دونوں کو راضی کرنا ضروری ہے، اور صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ کرنا۔ فرمایا کہ جو چاہے کہ میرے مال میں کمی نہ ہو اور میرا مال بڑھتا رہے تو وہ صلہ رحمی شروع کر دے۔ اس لیے دوستو ہم کوشش کریں کہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو اپنے ہدیے دے کر، ان کو پیار محبت کر کے ان کے ساتھ محبت ڈالیں، تاکہ وہ آخر کی زندگی کے ہمارے کہنے پہ آ جائیں، آخر کی زندگی کی تیاری کر لیں۔ جب وہ اس پہ آئیں گے تو اللہ پاک ہمارے نشان قدم کو بڑھا دیں گے۔ کتنے لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں گے کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ایک واقعہ حاجی صاحب نے بتایا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ حاجی صاحب میں اتنے پیسے دینا چاہتا ہوں۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ آپ نے کبھی بینک کے ساتھ کام کیا؟ انہوں نے کہا جی کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ 4 مہینے لگا کے آؤ۔ اب وہ 4 مہینے لگانے کے لیے چلا گیا۔ جب 4 مہینے لگا کے واپس آیا تو پھر کہنے لگا حاجی صاحب اب میں پھر پیسے دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کتنے دینا چاہتے ہیں؟ اس نے کوئی کافی پیسے بتائے۔ آپ نے فرمایا یہ اوپر والے یہ ہمیں دے دو،
باقی اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے 11 خاندانوں میں یہ تقسیم کیے اور 11 خاندان تبلیغ کے لگ گئے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو پہلے کنجوس تھا، اب تبلیغ میں لگ کر سخی ہو گیا۔ تو اس لیے دوستو، ہم اپنے خاندانوں کو تبلیغ کے لانے کا ذریعہ کیا ہوگا کہ ہم ان کو اپنی مال جان سے فائدہ پہنچائیں۔ جب مال جان سے فائدہ پہنچائیں گے، جب تک ہم زندہ رہیں گے، وہ ہمارے دعائے خیر کریں گے۔ اس لیے کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریم پر۔ اور دوستو، کتنی مخلوق ایسی ہے جو اللہ کی نافرمان ہے، غیر مسلم اللہ کے نام، مسلمان چلو کلمے والا ہے، ایک نہ ایک دن جنت میں آ جائے گا، لیکن غیر مسلم ان کا کوئی والی وارث نہیں۔ دوستو، ہم سارے اس کی فکر کریں کہ میں حاجی صاحب کے پاس گیا، حاجی صاحب رو رہے تھے، تو میں کہ حاجی صاحب خرید تو ہے؟ فرمانے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ صحت مل جائے، میں ساری دنیا میں گھوم جاؤں اور ساری دنیا کے غیر مسلم سے عرض کروں کہ ایک اللہ کے ساتھ تعلق لگا لو، ہمیشہ جنت میں چل جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلے جائیں۔ تو ایسے ہی دوستو، ہمارے اندر بھی وہ غم، وہ فکر ہو کہ سارے لوگ اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلے جائیں۔ اور دوستو، یہ سارے عمل کرنے کس لیے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اخلاص والے لوگ ہدایت کے چراغ ہیں، جن کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو دبا دیں گے۔ سن 75 کے اندر ڈیرہ غازی خان میں گئے تو بڑے بورڈ لگے ہوئے، بڑے بڑے، تبلیغ والے ایسے ہیں، تبلیغ والے ایسے ہیں، یہ گھستا، بہت جگہ 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 بورڈ لگے۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بھی آپ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ سروزہ لگا لو، ان کے پاس دیکھ لو۔ اب وہ جتنے فتنے تھے، ہم اخلاص کے ساتھ لگے رہے، آج وہ سارے فتنے حق میں بدل گئے۔ اب وہی لوگ مخالفت والے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ کام اخلاص کا دوستو، یہ تبلیغ جو ہے نا بغیر اخلاص۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی صاحب نے فرمایا کہ حاجی صاحب، جب مولانا صاحب جب حضرت جی جب لوگ آپ کے پاس سے آتے ہیں تو ذکر پر زور دیتے ہیں، خوب ذکر پر زور دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عبدالوہاب، ذکر بغیر دھیان کے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، لیکن گشت بغیر ذکر کے، بغیر دھیان کے بھی قبول ہے۔ گشت بغیر دھیان کے بھی قبول ہے۔ ذکر اب گشت میں جا رہا آدمی کیا غرض ہے جی اس کی؟ کسی کو پیسے لینے ہیں؟ کوئی غرض ہے نہیں، صرف اللہ کے لیے جا رہا ہے۔ تو اس لیے اخلاص والے لوگ ہدایت کے چراغ ہیں، جن کی وجہ سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنوں کو دبا دیں گے۔ تو اس لیے ہر عمل کے شروع میں، درمیان میں، اخیر میں، اور پھر دوستوں اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ سید عمر رضی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، جیسے آپ کی شان ہے اس کے مطابق عمل نہیں کر سکے، ہاں جی، تو اس کے لیے ہر عمل کے بعد استغفار بھی کرنا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ میاں یہ تو نے توفیق دی ہے۔ اس لیے ہر عمل کو کس لیے کرنا ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اب دوستو، نبی علیہ السلام امت کو جس حال پہ چھوڑ کے دنیا سے پردہ فرما گئے، امت پھر اس حال پہ آ جائے تو اس کے لیے زبردست محنت کی ضرورت ہے۔ اب فرمایا یہ اتنی زبردست محنت، کتنے لوگ ہیں جو آج تک غیر مسلمان، اور کتنے مسلمانوں کی زندگی اسلام سے ہٹی ہوئی ہے۔ آپ تو یہاں ماشاءاللہ یہ سرحد والے کہتے ہیں کہ سارے نمازی ہیں، ہاں جی، لیکن ہمارے پنجاب میں جا کے اور ایسے علاقے جہاں کسی کلمہ بھی نہیں آتا ہے، لیکن یہ جو ہماری سال سال کی جماعتیں ہیں، یہ 4 مہینے میں جماعتیں ہیں، ان کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے کلمے ٹھیک کر دیے، ان کی نمازیں ٹھیک کر دی۔ اس اجتماع کے اوپر سندھ سے اتنا مجمع آیا، سندھ سے اتنا مجمع جوڑ سے، اور سندھ اتنا مجموعان آیا اس سال کی جماعتوں کی برکت سے۔ ہم 80 میں ہم سندھ میں چلے ہیں تو ہمیں ہر مسجد سے نکال دیتے، ہر مسجد سے نکال دیتے۔ اب کیا ہے؟ اسی مسجدوں سے لوگ دوبارہ اللہ کے راستے میں، اتنا مجمع سندھ سے آیا اور سارا جوان آیا، اس لیے کیا کہ وہ اس محنت کی برکت سے۔ تو دوستو، اللہ پاک نے یہ کام ہمارے ذمہ لگایا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تبلیغ کی منشا کیا ہے؟ کہ سارا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے اور اس میں میں اور آپ استعمال ہو جائیں۔